کچھ کرنا چاہتے ہیں کنگڈم آف گاڈ کے لیے، جب آپ اس کو پھیلانا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، تو یہ بات ابلیس کو پسند نہیں ہے، اس لیے وہ بھی ریڈی ہو جاتا ہے کہ آپ کو طوفانوں میں گھیر لے، آپ کو برباد کرے، آپ کو ختم کرے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ تھام چکے ہیں طوفانوں کے بیچ میں ہیں تو ہمیں یسوع کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح کی ذات ہے جو ہمارے طوفانوں کو روک سکتی ہے، جو ہمارے طوفانوں کو سٹاپ کر سکتی ہے، جو ہمیں طوفانوں میں قید کر سکتی ہے، جو ہمیں طوفانوں سے نکال سکتی ہے۔ اونلی خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری جو یہودا کا شہر ببر ہے، جو الفا اور اومیگا، اول اور آخر اور ابتدا اور انتہا ہے۔ ہاللویا۔ ہم کھڑے رہیں گے۔ آئیے تلاوت کلام پاک میں سے دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل، اس کا 4 باب، اس کی 35 آیت سے اس طرح سے لکھا ہے۔ مارک چیپٹر 4 ورس 35۔ اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا، آؤ پار چلیں۔ اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ بس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا۔ پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو اور اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ پلیز بی سیٹڈ۔ یقیناً پہلے حصے بھی ہم سب نے خدا کے بندہ سے بڑی برکت حاصل کی ہے۔ استاد ہیں، ہمارے بھی استاد ہیں، تو خدا نے ان کو بڑی کلام کی سمجھ دے رکھی ہے۔ ایک بار پھر ذرا زوردار تالیاں پاسٹر ہارون بٹی صاحب کے لیے۔ شکرگزار ہوں ایس او جی چرچ کا، سارے انتظامیہ کا، بالخصوص دا رائٹ ریورنڈ پاسٹر انیس صاحب کا، ان کی محبت کا۔ خدا نے برکت دے۔ آج جو میرا مضمون ہے، تھم جا، بھی ہم ایک گیت گا رہے تھے، اس کا بڑا مزہ آ رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ اسے ہم گاتے چلے جائیں۔ ساری کوائر کو خدا بڑی برکت دے۔ مرکز کی جو انجیل ہے، یہ یسوع مسیح کے کاموں کو، اس کی تعلیم کو، اس کے معجزات کو بیان کرتی ہے۔ اور مرکز جب اس کو لکھتا ہے تو وہ اس کے جغرافیائی محل وقوع بھی بتاتا ہے کہ کون سا واقعہ کہاں پر اور کیسے ہوا۔ یسوع مسیح کی شخصیت اتنی پروکار کہ آج سے 2000 سال پہلے بھی یسوع مسیح کے پیچھے ہمیشہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ لگے ہوتے تھے۔ آپ سنتے ہیں کہ 5000 نے کھانا کھایا، 4000 نے کھانا کھایا۔ وہاں پر عورتوں اور بچوں کی تعداد کا ہمیں ذکر نہیں ملتا ہے۔ یہ لوگ اگر یسوع مسیح پہاڑ پر جاتے تو یہ پیچھے چلے جاتے، ویرانوں اور جنگلوں میں جاتے تو لوگ پہلے ہی سے وہاں پہنچ جاتے۔ جدھر جدھر یسوع جاتے لوگ وہاں پر موجود ہوتے۔ اور جب یسوع مسیح جھیل کے مغرب میں ہوتے، یہودی آبادیوں میں ہوتے، تو وہاں پر وہ لوگوں کو ٹیچ کرتے۔ لیکن جب وہ مشرقی علاقے میں ہوتے تو وہاں پر
وہ معجزات کرتے, لوگوں کو برکت ملتی. یہاں پر جو واقعہ سارا ہوا ہے یہ گلیل کی جھیل ہے. یہ وہ جھیل ہے جہاں پر یسوع نے, جس کے بیچ پہ منادی بھی کی, معجزات بھی کیے, اور اس کے ارد گرد بھی بہت ساری کلام کی تعلیم دی اور لوگوں کو شفائیں دی. جب گلیل کی جھیل کی بات کرتے ہیں تو اس کے 3 نام ہیں. اس کو گلیل کی جھیل بھی کہا جاتا ہے, تبریاس کی جھیل بھی کہا جاتا ہے, اور گنسرت کی جھیل بھی کہا جاتا ہے. یہ جس علاقے سے گزرتی وہی اس کا یہ نام ٹھہرتا تھا, جس علاقے سے یہ ہو کر گزرتی. لیکن جھیل بیسیکلی ایک ہی تھی. گلیل کی جھیل کی جب بات کرتے ہیں تو اس کی جو لمبائی ہے یہ 12.5 میل ہے, اور اس کی جو چڑھائی ہے یہ تقریباً 4 سے 6 میل, 6.5 میل تک اس کی چوڑائی بنتی ہے. اس کا جو پانی ہے یہ میٹھا پانی ہے. یہاں پر مچھلیاں بہت زیادہ ہوتی. یسوع مسیح کے شاگرد اکثر یہاں پر پہلے کاروبار کرتے تھے. ملک فلسطین کے بہت سارے لوگوں کا کاروبار اسی جھیل کے ساتھ کنیکٹڈ تھا. وہ یہیں سے مچھلیاں پکڑتے اور بیچتے. یہ جھیل, اس کا پانی آگے بھی جاتا, یہ اور جگہوں کے لیے بھی باعث برکت بنتی. اور خدا نے آپ کی زندگی میں کچھ رکھا ہے تو اس کو ضرور ملٹی پلائی کیا کریں. جارڈن میں جو پانی, ڈیڈ سی میں جو پانی آتا ہے وہ آگے نہیں جاتا ہے, اس لیے کوئی بھی چیز اس میں زندہ نہیں رہتی ہے. جو نعمت اور برکت خدا نے آپ کے اندر رکھی ہے اس کو کبھی بھی اپنے تک محدود نہ کریں. Always try to multiply. ہمیشہ اسے ملٹی پلائی کرنے کی کوشش کریں. آپ کی برکت بڑھ جائے گی, آپ کی انائنٹنگ بڑھ جائے گی, آپ پر روح القدس کا مسا بڑھ جائے گا جب آپ ایسا کریں گے. لیکن جب ڈیڈ سی کی طرح سب کچھ جمع کرتے چلے جائیں گے تو پھر برکت آپ کے پاس نہیں رہے گی. اس جھیل کا جو چشمہ ہے یہ جارڈن ریور ہے, وہاں سے اس کے بیچ میں یہ پانی میرے عزیزو آتا ہے. یہاں پر یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ اپنے شاگردوں سے کہ آؤ پار چلے. یسوع مسیح ہمیں نیکسٹ لیول پر لے کر جانا چاہتا ہے. ہماری زندگی میں برکت ہمیشہ ملٹی پلائی ہونی چاہیے. ہماری ریلیشن شپ ہمیشہ خدا کے ساتھ بڑھتی رہنی چاہیے. کبھی یہ کسی جگہ پر سٹاپ نہیں ہونی چاہیے. اگر ہماری روحانیت سٹاپ ہو جائے تو یہ بات اچھی نہیں ہے. ہمیشہ آگے بڑھنے کی ڈیزائر, مثبت سوچ, مثبت رویہ ہماری زندگی میں ضرور ہونا چاہیے. اور اگر یہ نہیں ہے تو ہم کبھی بڑھ نہیں سکتے. کیونکہ یسوع کے پیچھے ہزاروں لوگ لگے ہوتے تھے, اور یہاں تک کہ میں شخصی طور پر حیران رہ جاتا ہوں کہ یسوع مسیح کس وقت ریسٹ کرتے ہوں گے ایز اے ہیومن بینگ, کیونکہ پوری رات وہ پہاڑ پر دعا کرتے تھے, اور جب وہ نیچے آتے تھے تو لوگ پیچھے لگ جاتے تھے. اور لوگ اتنے ہوتے تھے کہ ان کی یہ کوشش ہوتی کہ سنیں, اور دوسری ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہر بندے کو یسوع سے ٹچ کریں. اس لیے وہ یسوع کی پوشاک کو چھوتے تھے, کیونکہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ یسوع مسیح ہمیں ٹچ کرے, ہمیں چھوئے. اس لیے لوگ ان کے پیچھے لگے رہتے تھے. اور یہاں پر بھی یہ بھی جو واقعہ ہے, اس سے پہلے بھی جو واقعہ ہے کہ اتنی بھیڑ ہو گئی تھی کہ یسوع مسیح کشتی کے بیچ میں آ گئے تھے. لوگ چھونا چاہتے تھے, لوگ یسوع مسیح پر گر رہے تھے. اس لیے یسوع مسیح نے کشتی میں آگے اور وہاں پر بیٹھ کر, اگر چیپٹر ہم سارا پڑھے تو وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے منادی کی.
अब शागिर्दों को कहा कि पार चले, और जब ये पार चले हैं तो हमने देखा है कि एक बहुत बड़ा तूफान इस गलील की झील के बीच में आ गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो गलील की झील है, अगर इसका महल्ले वकू देखें तो इसके दाएं बाएं पहाड़ भी हैं, और जब ये झील के ऊपर से हवा चलती, ठंडी हवाएं चलती, और जब पहाड़ों से गर्म हवाएं आती, और जब ये हवाएं मिक्स हो जाती थी तो फिर इसके अंदर छोटे मोटे तूफान पैदा हो जाते थे, बवंडर उठती थी, और ये एक रूटीन का हिस्सा था। ज्यादातर इस झील के अंदर सुबह और शाम सुकून होता था, लेकिन दोपहर के वक्त इसमें ये तूफान उठते रहते थे, और ये जो शागिर्द थे ये इस बात के आदी थे। इसलिए जब यीशु मसीह ने कहा, और ये शागिर्दों, यीशु मसीह भी कश्ती में उनके साथ मौजूद हैं, और उसके बाद शागिर्द भी हैं, और भी कश्तियां हैं, सिर्फ एक कश्ती नहीं थी। मैंने बताया कि जब यीशु निकलते तो लोग खुद ब खुद आगे साथ चल पड़ते थे। अब यहां पर सिर्फ यीशु और उसके शागिर्दों की कश्ती नहीं है, बल्कि और लोगों की भी यहां पर कश्तियां जो हैं वो मौजूद है, जो कि दूसरी तरफ जाना चाह रहे हैं, जहां पर एक शख्स है जो गरासीनों वाला इलाका है, उस शख्स को उपद्रवों से रहाई देनी है। असल में यीशु मसीह के जाने का पर्पस ये था। तीसरी, जब ये तूफान आया है तो इस बात को याद रखें, ये बड़ा खतरनाक तूफान है, ये रूटीन से हटकर तूफान है, और ये तूफान इस कदर खतरनाक है कि इसके बीच में खौफ है, इसके बीच में मौत की आवाज है, इसके बीच से डेथ की आवाज आ रही है, इसका सन्नाटा, इसका जोर उसने शागिर्दों को हिला कर रख दिया है। ये शागिर्द यीशु मसीह के साथ है, लेकिन उसके बावजूद ये तूफान जो है इसने लोगों को परेशान कर दिया, यीशु मसीह के शागिर्दों को परेशान कर दिया। हमेशा हमें यह बात याद रखनी है कि जब आप मिनिस्ट्री के लिए आगे बढ़ते हैं तो इब्लीस भी तैयार हो जाता है आपको स्टॉप करने के लिए। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार यह देखा कि जब आप इवेंजलिज्म के लिए निकलते हैं, जैसे आज स्टार्टिंग में हमने देखा कि साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए जब बाज़ औक़ात इब्लीस हमारी खिदमत को रोकता है, वो नहीं चाहता कि खुदा का कलाम सुनाया जाए, वो नहीं चाहता कि उसकी प्रस्तुति की जाए, जो चीजें खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होती हैं उनके बीच में तूफान लाता है, उनके बीच में मसाइल लाता है, उनको बार बार रुकावटें डालता है, ताकि खुदा के लोग, खुदा के बेटे और बेटियां उसका काम ना कर सके। वो आपकी मिनिस्ट्री को रोकता है, वो आपके फाइनेंस को रोकता है, वो आपकी फैमिली को स्टॉप करता है, वो मियाँ बीवी के हालात खराब कर देता है, वो चर्च के हालात खराब कर देता है, वो घर के हालात खराब कर देता है, ताकि आप खुदा का काम ना कर सके। क्योंकि जब आप कुछ करना चाहते हैं किंगडम ऑफ गॉड के लिए, जब आप उसको फैलाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बात इब्लीस को पसंद नहीं है। इसलिए वो भी रेडी हो जाता है कि आपको तूफानों में घेर ले, आपको बर्बाद करे, आपको खत्म करे। इसलिए यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर नहीं आता मगर मारने और हलाक करने को और हमें बर्बाद करने को आता है। उसकी ये कोशिश होती है कि हमें तबाह बर्बाद करे। और आप देखते हैं कि कई बार लोग बैठे बैठे, मियाँ बीवी बैठे बैठे लड़ना शुरू कर देते हैं, बड़े सुकून से बैठे हैं, एकदम उनके बीच में तूफान उठ जाता है। बैठे बैठे पता चल जाता है इसका एक्सीडेंट हो गया, ये हादसा हो गया, कैंसर आ गया, बीमारी आ गई, बच्चों का मसला हो गया, बच्चे किसी मसले में फंस गए, आप किसी मसले में फंस गए, एकदम आपका रुपया पैसा डूब गया। मैनी टाइम ज्यादातर इब्लीस हमारे खानदान के पीछे, हमारे चर्च के पीछे और हमारी खिदमत के पीछे होता है। वो हमारी दुआ को रोकता है, वो हमारी प्रीचिंग को रोकता है, वो हमारे पार नहीं जाने देता है, वो हमें आगे नहीं जाने देता है और हमेशा हमें स्टॉप करने की कोशिश करता है। आप में से कोई ऐसा शख्स नहीं है
जिसके लिए खुदा का मंसूबा नहीं है। आपके लिए, हर एक के लिए खुदा का बुलावा है, लेकिन हम सारे उसकी खिदमत नहीं कर रहे हैं। उसने रोक रखा है हमारे बुलावे को, वो खिदमत को रोक रखा है। हमें फंसाया हुआ है तूफानों में, गुर्बत के तूफानों में, बीमारी के तूफानों में, मुश्किलात के तूफानों में उसने हमें फंसाया हुआ है, ताकि हम खुदा की बादशाह के लिए काम ना कर सके। ऑलवेज ट्राई वो करता रहता है कि हमें बर्बाद करे, हमें खत्म करे, हमारे बीच में तूफान ये लाता रहे। और यहां पर भी उसने यही किया कि जब ये, अब उसको पता है कि मैंने कुछ करना है और उसने कर दिया, तूफान उठे हैं। ये जितने भी शागिर्द थे ये सारे मोस्टली माहीगीर थे, ये मछलियां पकड़ने वाले थे। इनको पता था कि ये तूफान आते हैं और इन तूफानों को कैसे हैंडल करना है। दे आर नॉट न्यू कमर, वो तजर्बा रखते थे। वो गलील की झील का, तब्रियास की झील का वो एक्सपीरियंस रखते थे कि तूफान कब आते हैं, इन तूफानों में हमने कैसे कायम रहना है, कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे अपनी कश्तियां बचानी है। लेकिन ये तूफान इस कदर खतरनाक है, इस कदर बड़ा है, इस कदर डरावना है, इस कदर इसके अंदर भयानक आवाज है कि शागिर्द भी जो हैं हिल गए हैं, शागिर्द भी हिल गए, शेक हो गए हैं। कई बार इब्लीस का हमला हमारे ऊपर इतना बड़ा होता है कि हमें शेक कर देता है, हम संभल नहीं पाते। ये शागिर्द भी संभल नहीं पाए, ये भी खौफजदा हो गए हैं, इन्हें भी डर लग गया है कि अभी हम शायद मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए जब ये यीशु मसीह पीछे लिखा है कि गद्दी पर सो रहे थे, ऐसी जो किश्तियां होती थी पीछे की तरफ एक जगह होती थी, जब किसी ने रेस्ट करनी होती थी, छोटा सा कारपेट का पीस उस पर होता था ताकि कोई लेट कर या बैठ कर रेस्ट कर ले। और यीशु मसीह पीछे वहां पर रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि सारा दिन सारी रात वो मूव करते रहते थे। और जो शागिर्द थे ये कश्ती चला रहे थे। अब शागिर्दों ने देखा है, उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि हम बच जाएं, उन्होंने बड़ी कोशिश की है। कई बार हम अपने बड़े तरीके यूज करते हैं, कई बार हम अपनी बड़ी चालाकियां करने की कोशिश करते हैं। अपने तजर्बे से हम अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस से हम अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, अपने इल्म से अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, अपनी किसी वजह से अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। एक वक्त आता है कि जब हम बेयारो मददगार हो जाते हैं, जब हमें किसी अल्लाही मदद की जरूरत होती है, हमें किसी सहारे की जरूरत होती है। कई बार हम इतने फंस जाते हैं, वो नीड हेल्प, हमें मदद की जरूरत होती है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप फंस चुके हैं, तूफानों के बीच में हैं, तो हमें यीशु के कदमों में आने की जरूरत है। यीशु मसीह की ज़ात है जो हमारे तूफानों को रोक सकती है, जो हमारे तूफानों को स्टॉप कर सकती है, जो हमें तूफानों में कायम रख सकती है, जो हमें तूफानों से निकाल सकती है। ओनली खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी, जो यहूदा का शहर बब्बर है, जो अल्फा और मेगा, अव्वल और आखिर और इब्तिदा और इंतहा। हालेलुया। यीशु मसीह की कुदरत है जो हमें बचा सकती है, या अपने आप को बचा नहीं सके। कई बार हम बड़े उस्ताद बनते हैं, लेकिन हर जगह उस्तादी काम नहीं आती, हर जगह पर उस्तादी काम नहीं आती है। कई बार उस्ताद भी तूफानों के चक्कर में आ जाते हैं। ये भी बड़े उस्ताद थे, बड़ा तजर्बा रखते थे, लेकिन यहाँ पर इनकी उस्तादी नहीं चली है। यहाँ पर ये डर गए, और जब डर गए हैं यीशु के पास आए हैं, और जब यीशु के पास आए हैं इनका रवैया रूट है, इनका रवैया ठीक नहीं। क्या तुझे हमारी फिक्र नहीं है कि हम मर रहे हैं, हलाक हो रहे हैं? कई बार जब जिंदगी में चैलेंज आते हैं, आपस में रवैये खराब हो जाते हैं, मियाँ बीवी के रवैये खराब हो जाते हैं। बंदा कोई बाहर से चीज सुनकर आता है, सारा गुस्सा कर चक्कर निकाल रहा होता है। हमारे एटीट्यूड खराब हो जाते हैं, हमारी दुआ का जवाब नहीं आ रहा, हमारा रवैया खराब हो जाता है, हमें बरकत नहीं मिल रही है। बड़े साल हो गए खुदा के साथ चलते, बड़ी दुआएं कराई हैं, बड़ा पारी साहबान को चंदा दिया है, बड़ी मीटिंग करवाई है, हमारे रवैये हार्ड हो जाते हैं। इब्लीस यही चाहता है, हमारे रवैये हार्ड हो, हम गुस्से से भर जाए, हमारी नजरें खुदा से हट जाए,
ہماری نظریں طوفانوں پر لگ جائیں، وہ ہمارے ایٹیٹیوڈ کو خراب کرتے ہیں، اور بہت ساری برکتیں ہمیں نہیں ملتی ہیں اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے۔ بہت سارا سامان ہم بند رکھتے ہیں اپنے رویے کی وجہ سے۔ ہمارا بیہیویئر ود ادر پیپل اینڈ ود گاڈ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ اپنے بیہیویئر پر ہمیشہ کام کریں۔ آپ کا گڈ بیہیویئر آپ کے لیے سامان کو کھول دے گا، آپ کا بیڈ بیہیویئر آپ کے لیے سامان کو بند کر دے گا۔ آلویز ٹرائی، ہمیشہ یہ کوشش کریں آپ کا جو بیہیویئر ہے ہمیشہ بہتر ہے۔ ان کا بیہیویئر خراب ہو گیا، یسوع کے ساتھ ہیں، یسوع کے ساتھ کشتی میں ہیں، لیکن سیڈ نیوز ہے کہ ان کا بلیو جو ہے یہ یسوع مسیح پر نہیں۔ تجھے خبر نہیں کہ ہم ہلاک ہوا جاتے ہیں؟ اور اس وقت جب یسوع سے کہا، یسوع لکھا ہے کہ آپ اس جگہ سے اٹھے اور سارے طوفان کو جو تھا وہ تھما دیا، بند کر دیا۔ اب یسوع جب اٹھے ہیں تو یسوع نے انڈرسٹینڈ کیا کہ واٹ از دا ریئل ریزن، پرابلم کیا ہے۔ شاگردوں کو سمجھ نہیں آئی کہ پرابلم کیا ہے، لیکن یسوع کو سمجھ آ گئی کہ یہ پرابلم کیا ہے۔ اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں جب بدروحوں کو سٹاپ کیا جاتا ہے یا جب ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو طوفان تھا یہ موسمی طوفان نہیں تھا، یہ ہواؤں کے ٹکراؤ کی وجہ سے طوفان نہیں تھا۔ یہ طوفان جو برپا ہوا تھا، یہ جو سونامی اٹھا تھا، یہ بنیادی طور پر یہ ابلیس کی طرف سے تھا۔ ابلیس کو کبھی بھی اپنی زندگی میں لائٹ نہ لے۔ اگر وہ طوفان کھڑا کر سکتا ہے یسوع کے سامنے تو پھر میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہماری بہت ساری ناکامیوں کے پیچھے، فیلئر کے پیچھے اس بات کو یاد رکھے کہ ابلیس ہوتا ہے، ڈیمنز پاور ہوتی ہے، بدروحیں ہوتی ہیں، جن بھوت ہوتے ہیں جو ہمیں تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی انسان ہمارا دشمن نہیں ہوتا، ہمارے سسرال والے ہمارے دشمن نہیں ہوتے، ہماری بیوی، ہمارا شوہر ہمارا دشمن نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا دشمن ابلیس ہوتا ہے، اور ابلیس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح نے پہچان لیا کہ یہ جو طوفان ہے یہ موسم کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر یہ طوفان ہے کہ گراسینیوں کے علاقے میں یسوع مسیح اور اس کے شاگرد نہ جا سکے، اور یہ سارے کے سارے راستے میں پانی میں ڈوب کر تو مر جائیں۔ ابلیس نے کئی بار کوشش کی کہ جب یسوع پیدا ہوئے 2 سال کے بچوں کو مروا دیا گیا۔ یہودیوں نے کئی بار، فقیر اور فریسیوں نے یسوع کو چٹان سے مارنے کی کوشش کی۔ ابلیس نے، ہم دیکھتے ہیں، گیسمنی باغ میں یسوع کو مارنے کی کوشش کی تاکہ یہ صلیب کے مقام پر نہ پہنچ سکے۔ آج بھی ابلیس نے یہاں پر ٹرائی کی ہے کہ یسوع اور اس کے شاگردوں کا گلیل کی جھیل ہی ان کی قبر بن جائے۔ اس لیے اس نے یہ طوفان اٹھایا تھا تاکہ یہ پار نہ جا سکے، کیونکہ پار جس شخص کے پاس جانا تھا، اس بات کو یاد رکھے کہ وہ غیر قوموں میں سے پہلا مشری شخص بنا تھا جس نے جینٹائل لوگوں کو یسوع مسیح کے ہزاروں کی تعداد میں یسوع کے پاس لے کر آیا تھا، اس ایک شخص کی وجہ سے۔ اس لیے ڈیول یہ پروگرام جانتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اس لیے اس نے راستے ہی میں انہیں مارنے کی کوشش کی ہے۔ اگر خدا نے آپ کو خدمت دی ہے اور آپ نہیں کر رہے تو ابلیس نے آپ کو روک رکھا ہے۔ آگے بڑھے، کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے اندر کسی کو 5، کسی کو 10، کسی کو 1، کسی کو 2 توڑے ملے ہیں، لیکن آپ کے اندر خدا نے کچھ رکھا ہے۔ آپ پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے کہ جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اگر نہیں کر رہے، اس زمین کے ابلیس آپ کی زندگی میں کامیاب ہے۔
اگر آپ اس کے فائٹ کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ ابلیس کو شکست دے رہے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح اٹھے، یسوع نے پہچان لیا کہ یہ طوفان جو ہے یہ موسمی نہیں ہے بلکہ یہ ابلیس کی طرف سے ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے اٹھ کر اس کو ڈانٹا اور لکھا ہے کہ سب کچھ تھم گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا ساکت ہو جا، تھم جا، پس ہوا بند ہوگی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر اس نے کہا تم کیوں ڈرتے ہو، اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ ویری سیڈ نیوز ہے یہ۔ یسوع کے ساتھ ہے، یسوع کے ساتھ اس شپ میں ہیں، یہ یسوع کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، مچھلیاں کھاتے، روٹی کھاتے، بدروہیں نکالتے، آنکھیں کھولتے، معجزات ہوتے، لیکن ایمان ہے ہی نہیں ہے۔ ایمان کے بیچ میں کوئی نہیں تھا۔ کئی بار لوگ چرچ میں بھی ہوتے ہیں، بڑی تالیاں بجاتے ہیں، بڑے گیت گاتے ہیں، خدا پر ایمان ہوتا ہی نہیں ہے۔ ان کے کوئی ایمان نہیں ہے، ان کی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ یسوع کے ساتھ یہ ٹریول کرتے ہیں، یسوع کے ساتھ یہ موو کرتے ہیں، لیکن لکھا ہے کہ یسوع نے کہا تمہارا ایمان کدھر گیا ہے؟ Where is your faith؟ اور اس بات کو یاد رکھیں، اگر ایمان نہیں ہے تو ہم خدا کو پسند نہیں آتے ہیں۔ ہمارا ورشپ کرنا بہت اچھا ہے، ہدیہ دینا بہت اچھا ہے، لیکن ہمارا بلیف کلیئر نہیں ہے تو ہم خدا کو پسند نہیں آتے ہیں۔ بغیر ایمان کے ہم بالکل بیکار ہیں۔ اپنی زندگی میں ایمان کی ایکسرسائز کریں، اپنے ایمان کو سٹریچ کریں، اپنے ایمان کو بڑھائیں، اپنے ایمان کی پریکٹس کریں، ایمان کی زبان بولیں، ایمان کے قدم اٹھائیں۔ خدا کے فضل سے آپ کے طوفان رکنا شروع ہو جائیں گے، بند ہونا شروع ہو جائیں گے جب آپ ایمان کی زبان بولیں گے۔ جب آپ کہیں گے خدا میرے چپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہ میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، اس نے میرے سر پر تیل ملا ہے۔ ہاللویا۔ جب آپ ایمان کی زبان بولیں گے آپ کے لیے راستے بنتے چلے جائیں گے، طوفان ختم ہوتے چلے جائیں گے، ابلیس کو شکست ملتی چلی جائے گی۔ ہے یہ یسوع کے ساتھ ہے، ایمان کوئی نہیں۔ میجارٹی چرچ آج بھی ایسی ہی ہے، ایمان نہیں ہوتا ہے، بہت کم ہے، پریکٹس نہیں ہے، علم ہے، ایکسرسائز نہیں ہے۔ نالج ہو سکتا ہے ایمان کا، انفارمیشن ہو سکتی ہے، پر پریکٹیکل لائف نہیں ہے۔ کہ یسوع کے ساتھ کھاتے پیتے 3-3.5 سال یہ یسوع مسیح کے ساتھ رہے، بڑے بڑے کام دیکھے، لیکن پھر بھی ایک چھوٹا سا طوفان اٹھا ہے اور یہ سارے ڈر گئے۔ یسوع بھی بیچ میں ہیں، لیکن ان کو یہ دیکھے نہیں کہ یسوع ہمیں بچا سکتا ہے۔ ان کا ایمان کوئی نہیں تھا کہ یسوع ہمیں بچا سکتا ہے۔ یہ ڈرے ہوئے یسوع کے پاس جاتے ہیں اور آخر میں وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے، ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ پھر سے سیڈ سٹوری ہے، پتہ ہی نہیں کون ہے، یسوع کون ہے، خدا کون ہے، اس سے کیوں مناتے ہیں، یہ کیوں مناتے ہیں، پتہ ہی نہیں کون ہے۔ بہت سارے لوگ آج بھی ایسے ہی ہیں، ہم نے ڈیپلی اسے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ جیسس کرائسٹ، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس کے ساتھ اپنا پیار بڑھائیے، اس کے ساتھ اپنی محبت بڑھائیے، اس کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ بڑھائیے۔ جیسے جیسے اس کے قدموں میں بیٹھیں گے آپ دیکھیں گے راستے ہموار ہوتے چلے جائیں گے۔ آئیے اپنی جگہ پر 1-2 منٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہاللویا۔ آئیے 1-2 منٹ کے لیے کی بورڈ پر آ جائے کوئی۔ آئیے اپنے آگے ابھی تھوڑی دیر کی دعا کریں شروع کیجیے۔ ہاللویا ہاللویا۔ میں بالکل 2-4 منٹ لگے۔ آئیے آنکھیں بند کریں، دونوں ہاتھ اٹھا لیں، میرے ساتھ مل کر کہیں میری مدد نو رب پیا، سب کہیں میری مدد نو رب پیا، جس نے دھرتی آکاش بنایا، جس نے دھرتی، دونوں ہاتھ اٹھا نایا، تیرے پیرانوں دے
ਵੇਖਲਾਰਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕਣਾ ਮੈਂ ਬਲ पहाड़ा। आइए दिल से कहेंगे, दोनों हाथ उठाकर आंखें बंद करके, मेरी मदद नु रब आप आया, मेरी आया, जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया, तेरे पैरां दे वेखलारा मदद लाई मैं किस नूं पुकारा अखियां की बजाते रहे, थोड़ा सोची कर ले। आइए दुआ करें शुरू, हालेलुया। आइए दुआ करें शुरू, हाथ उठाकर दुआ करें शुरू करें। अगर आप फंस गए हैं, अगर आप फंस गए हैं, रुक गए, आइए एवरीवन प्रे, हालेलुया। लेखोरिया ज़बाका रशंदो कोला रज़ीब्री कोरो बोलो रोसो। आइए दुआ करना शुरू कीजिए, हालेलुया। आइए खुदा से कहे, increase my faith, stretch my faith, हालेलुया। I want to go forward, हालेलुया, हालेलुया। रिपी को रज़ी कोरिया नमंतो को रबोल रज़ीब्री शंतला बरासो, हालेलुया। अगर आपके नहीं निकल छटकारा नहीं हो रहा, आप किसी बुरी चीज में फंस गए हैं, किसी बुरी आदत में फंस गए हैं, किसी अब्यूज में फंस गए हैं, किसी गलत सेक्सुअल रिलेशन में फंस गए, तो दिस इज द टाइम ऑफ द सैल्वेशन। यीशु मसीह की कुदरत है, जो खुदा का बेटा है, हमारा निजात हिंदा है, हमारा बचाने वाला है। सिर्फ वही है जिन गुनाह के तूफानों को, परेशानी के तूफानों को हमारी जिंदगी से थमा सकता है। उसकी कुदरत है, उसकी हजूरी है, उसका कलाम है जो हमें रहाई देता है, जो हमें बरकत देता है, जो हमें नेक्स्ट लेवल में लेकर चला जाता है, जो हमारे साथ रहता है। आज भी यीशु मसीह हमारे बीच में है, उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में है, उसकी हजूरी हमारे बीच में है, उसका कलाम हमारे बीच में है, वो हमारे साथ बोला है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हर तरह के तूफान जुटते हैं जो ज़हन में उठते हैं, जो खिदमत को रोकते हैं, जो दुआ को रोकते हैं, जो कलाम पढ़ने से रोकते हैं, ये सारे तूफान यीशु मसीह के नाम से थम जाए, यीशु के नाम से। ये स्पिरिट चलती रहे यीशु के नाम से, ये जज आजाद हो जाए यीशु के नाम से। हर तरह के तूफान जिन्होंने बरकत को रोक रखा है, जिन्होंने खुदा आगे नहीं जाने दे रहे हैं, खुदा जब बीमारी लाते हैं, जब परेशानी लाते हैं, जब मुश्किल लाते हैं, इन सारी चीजों को यीशु मसीह के नाम से खत्म करते और निकल जाने का हुक्म देते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। लिप्रिशंदो को रबोल रसी प्रिशाला रसा लेखोरिया ज़बारा शंदला बरसो। आइए जो के बार में दुआ कर सकते, 2-1 मिनट के लिए कीजिए। आइए बुलंद आवाज से कीजिए, पंजाबी में, उर्दू में, अंग्रेजी में। लेप्री कोरिया ज़कर रबा शंदला बरसो, लेप्री कोरा भी शंदला बरसो, लेखोरिया ज़का रबा शमंतोला बरसो। यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से फ्रीडम, यीशु के नाम से फ्रीडम, यीशु के नाम से रहाई, यीशु के नाम से यह अपलिफ्ट हो, यीशु के नाम से ये आगे बढ़ जाए, ये नए लेवल में दाखिल हो जाए। तेरी हजूरी इन्हें छूले, तेरी हजूरी इनके कारोबार को छूले, तेरी कुदरत इनके बच्चों को छूले, मियाँ बीवी को छूले। इन जीसस रे, इन जीसस रे, इन जीसस। खुदा बाप तेरी मेहरबानी इनकी जिंदगियों पर हो, ये तेरे बेटे के लहू में महफूज हो जाए और तेरा सुभान इनके लिए खुलता चला जाए। इन्हें फजल दे खुदा बाप, मैं मिन्नत करता हूँ, मेहरबानी कर दे खुदा। हमारे ईमान को बढ़ा दे, हमारी रिलेशनशिप तेरे साथ बढ़ जाए, हमारी होलीनेस तेरे साथ बढ़ जाए, हमारी अनाइंटिंग बढ़ जाए,
ہماری روحانی برکات بڑھ جائے، ہر کوئی تجھے جان جائے، ہمارے ذہن کھل جائیں، ہماری سوچیں کھل جائیں، ہم ان سپیرٹ تیرے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائیں. ہر ایک کے روپے پیسے کو چھو، ہر ایک اپنی بندی کو اور اپنے بندوں کو اور میاں بیوی کو چھو اور برکت دے. تیرا رحم، تیرا فضل ان کے لیے ہمیشہ جاری اور ساری رہے، یسوع کے نام سے.